بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. مسجد نور کے مشورے سے روزانہ 1.5 پارہ پڑھنا طے ہوا ہے. 3 مسجدوں میں 1.5 پارہ ہوگا. مسجد نور میں جہاں پر اور رات کو کی مسجد میں، تاکہ اگر کسی تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اگر ایک جگہ سے بجائے دوسری جگہ نماز پڑھنے کا موقع مجھے ملا تو سلسلہ برابر رہے گا. آج جس پر پارہ پڑھا گیا 2-3 آیتیں رہیں گی. کوشش میں یہ کروں گا کہ درود کا جو آیتوں کا ذکر آیا تھا ان کے درس میں تو 2-3 آیتوں کا ذکر ہو سکتا ہے، تو وہ دوسری طرح کی آیتوں کا انتخاب ہو سکتا ہے. سر میرا ذہن ادھر گیا. سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ہم ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شروع فرما دیا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے روزے مقرر فرمائے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو تم کو شکریہ ادا ہے. اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تراویح مقرر فرمائی. اور مزید شکر اس بات پر ہے کہ اس نے قرآن پاک کے پڑھنے کو مقرر فرما دیا، سنت مقرر کر دیا کہ قرآن پاک تراویح بھی سنا کروں. یہ بہت اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے مبارک کلام کو اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوری امت کو سنوانے کا ایک نظام قائم فرمایا ہے کہ دن میں جتنی نمازیں آدمی پڑھتا ہے فرض رکعتیں اتنی پوری ایک ساتھ پڑھوا دی. 20 رکعتیں ہی ہوتی ہیں پوری تراویح پورے 5 نمازوں میں. فرض نمازوں کو اور واجب کو آپ ملائیں گے تو 24 گھنٹے میں 20 رکعتیں ہیں. سر بقیہ سنت اور نفل ہیں. تو وہ 20 رکعتوں کو ایک جگہ کر دیا گیا کہ رمضان میں ڈبل ہو جائے کام، ایکسٹرا ہو جائے. تو یہ بھی اللہ پاک کی بہت سی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عافیت دی. اس لیے ٹھیک ہے روزے بھی تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اور وقت بھی ذرا دیر سے شروع ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسے پیچھے آئے گا ویسے نماز بھی پیچھے لے آئیں گے. لیکن تھوڑی ہمت اور حوصلے سے کام لیں. یقیناً تھک بھی جائیں گے آپ اور یہ ہے کہ روزہ بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، لیکن زندگی میرے دوستوں بار بار نہیں ملتی اور پتہ نہیں کس کی زندگی کب تک ہے. تو جتنا موقع اللہ نے مبارک رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پر عنایت فرما دیا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. سونے میں ویسے بھی ہم لوگوں کو 11 بجتے ہیں. اللہ پاک نے ایسا سیٹ اپ 11 تو کم سے کم بجتے ہیں جو عام طور پر لوگ سوتے ہیں. ہمارا تو نظام ہی دوسرا ہے. جیسے حیدرآباد سے آئے ہیں جیسے صبح میں ہی سوتے ہیں، نیند میں آ رہی نہیں رات میں نیند. 4 مہینے سے صبح میں سوتا ہوں. تو مگر یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیا کہ تم لوگ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر گپازیوں میں اپنا وقت ضائع کرو، عشاء کی نماز سے لے کے تقریباً 2 گھنٹے یہ کام میں لگا دیے کہ سونے تک قریب جو ہے عبادت ہو جاتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. اور قرآن پاک کے سننے کا بھی ویسے ہی ثواب ہے، سنانے کا بھی ویسے ہی ثواب ہے. اور قرآن پاک کا سننا نماز میں عام دنوں میں ہر حرف پر 200 نیکیاں ہیں. 10 نیکیاں ہر حرف پر ہیں قرآن حدیث شریف میں. اور علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ادنا حالت میں جو پڑھے گا وہ 10 ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور نیکی اس کرنسی کو کہتے ہیں جو آخرت میں چلتی ہے. ڈالر سے بڑی چیز ہے نیکی. کیا ہے؟ ڈالر سے بڑی چیز ہے. اس میں کوئی کنفرم بات ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے. اور ہر حرف پر 10 ملتے ہیں. آپ کو پر اوور 10 ملتے ہوں گے. یہاں پہ ہر حرف پر 10 ہیں اور وہ بھی ادنا حالت میں ہے. ادنا حالت کی تفسیر علماء نے یہ فرمائی ہے کہ آدمی مسجد کے باہر ہو، نماز میں نہ ہو، مسجد کے باہر ہو، بے وضو ہو اور ویسے ہی پڑھ رہا تھا کیونکہ زبانی طور پر بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بے سمجھے کے پڑھیں. بے سمجھ کر پڑھنے کی بھی وہی فضیلت ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. ایسا مت سمجھو کہ سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھ کے کیا کرنا ہے. نہیں، اللہ کے کلام کو بغیر سمجھے کے پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے دوسرے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کے مقابلے میں. یہ تو خصوصیت ہے اس کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کی مثال آپ نے دی الف لام میم، کہ الف لام میم سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ الف
الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب الف لام میم کے معنی کیا ہے؟ کوئی بھی معنی نہیں، معنی ہے امت کو معلوم نہیں ہے، قیامت تک نہیں معلوم ہو سکتے۔ الف لام میم ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی نہیں ہے، حروف مقطعات میں سے ہے نا یہ، اور جو حروف مقطعات میں سے اس کے معنی نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں بتایا گئے۔ ایمان لانا ہے اور اس کے جو معنی مفہوم اللہ نے مراد میں ہے اس کی تصدیق کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، وہ دونوں کے درمیان میں کوڈ ورڈ ہے، سیکریٹ ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو جو مثال آپ نے دی وہ مثال خود ایسی ہے جو سمجھ نہیں آتی، اس پر آپ ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ علماء بات بناتے ہیں، نہیں، حقائق ہوتے ہیں یہ کہ بغیر سمجھے ہوئے آپ جو سنتے ہیں، سناتا ہے کوئی آدمی، سنتا ہے کوئی آدمی، اس کو بھی پڑھتا ہے کوئی آدمی، اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ادنا حالت میں، اور نماز میں ہر حرف پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 200 حسنہ ملتے ہیں۔ اور یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی، اور نفل میں اکیلے پڑھنے کی بات ہو رہی۔ جب آپ جماعت سے پڑھیں گے تو جماعت کا تو آپ کو معلوم ہی مسئلہ کہ ہر نماز پر جتنے لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں ان کی تعداد کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ 500 آدمی مثلا نماز پڑھیں گے تو ایک آدمی کو ایک نماز کا 25 ثواب گنا ثواب نہیں ملے گا، وہ 500 کے حساب سے ملتا ہے ثواب۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنی نعمت ہے یہ، اور پھر نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب نعمت کا احساس ہوتا ہے تو قربانی آسان ہوتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر، پہلے ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ بڑی نعمت ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر جاب ہے، ہاتھ جاب ہے، تھک بھی گئے، روزہ بھی تھا، پھر طبیعت لیٹنے کو چاہ رہی ہے، ارے بھائی چلو آج پڑھ کے بھاگ جائیں گے، پڑھیں گے تو پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا، ایسا مت کرو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی، اس کو مس نہیں کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں ہے، تھوڑا سا وقت انسان کو دینا ہوتا ہے اللہ کے لیے، تو آدمی کو شوق اس سے پیدا ہو، اس لیے فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں حدیث مبارکہ میں۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ پاک نے جو ترتیب رکھی ہے قرآن پاک میں اس کے مضامین کی، شروع میں اللہ نے اس کلام پاک کے سب سے پہلے یقینی ہونے کو بیان فرمایا کہ جو کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے دوسرے رکوع میں اس کو فرمایا کہ یقین کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی طرح کی شک کی چیز سمجھتے ہو تو ایسا کلام بناؤ، اور پورے کلام پاک کی اتنا نہیں، جو سب سے چھوٹی صورت ہے اتنا بناؤ۔ سورہ کوثر جو ہے، انا اعطیناک الکوثر، اتنا سورہ بھی کوئی آدمی بنا لے قیامت تک چیلنج ہے، ابھی بھی چیلنج باقی ہے یہ۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اکیلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب مل کے بنا سکتے ہو، ایک ایک حرف جمع کرتے جاؤ۔ اور یہ فرمایا کہ خالی انسان اکیلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جنات کو بھی شریک کر سکتے ہو۔ تو کتنا زندہ چیلنج ہے۔ اور بھی دلیلیں ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک نہیں، لیکن یہ تو ایک بات ہے صاحب کہ اللہ فرما رہے کہ اگر تم کو شک ہے تو اچھا ٹھیک ہے، آپ کنگن کو ہاتھی کیا، چلو آ جاؤ میدان میں۔ اور آج تک نہیں ہوا ہے، دیکھیے خدا کی شان، اور ہو گئی نہیں قیامت تک۔ لکھا ہے واقعات کے اندر کہ کچھ آدمیوں نے کوشش کی، اور بعض آدمیوں کو باضابطہ سیلری دے کر، تنخواہ دے کر، بیڈ بنا کر ان کو مقرر کیا کہ تمہارا کام لکھنے کا ہے۔ اور بہترین انشا پردہ ادیب عربی سے، اس نے اتنا دینا کوثر کے سورت کی اتنی عربی بنانے کے لیے قرآن پاک کے مماثل 6 مہینے مانگے، اور 6 مہینے کی تنخواہ لی، اور 6 مہینے کے لیے جگہ، وقت، فیسلٹیز، بیوی بچوں کا خرچہ سب مانگا، انہوں نے سب دیا، اور کہا کہ اس سے پہلے مجھ سے کوشچن نہیں کرنا۔ جب 6 مہینے پورے ہو گئے تو اس کے پاس پہنچے لوگ، تو دیکھا کہ ہاتھ میں نیچے قلم رکھا ہوا ہے اور ایسا بیٹھا ہوا، اور بے شمار پیپر پڑے ہوئے ہیں، پاس لکھتے جا رہا، پڑھتے جا رہا۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ ہوا کیا، صحیح بات بتاؤ۔ کہنے لگا کہ جب میں لکھنا چاہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے دماغ خالی ہو گیا میرا، ایک لفظ نہیں آتا زبان سے، دماغ میں بریک پڑ جاتا ہے، پورا دماغ ہی، یعنی پورا کمپیوٹر ہی شٹ ڈاؤن۔ اب ری اسٹارٹ کرے، پھر بیٹھے، پھر سوچے، پھر جاؤ اپنی کلک کیا، پھر شٹ ڈاؤن۔ اللہ پاک کی قدرت ہے یہ۔ اس لیے ہر مسلمان یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کلام۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن قول الہی ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ فعل الہی ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔
اور اللہ کی جو بات ہے وہی اللہ کا کام ہے. اللہ کی بات میں اور کام میں فرق نہیں ہوتا. اور کائنات جو ہے وہ اللہ کی بات سے وجود میں آتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی. اگر قرآن پاک میں شمس کا لفظ آیا تو یہ اللہ کی بات ہے، یہ جو باہر نظر آتا ہے یہ اللہ کا کام ہے. اگر قرآن پاک میں ارض کا لفظ آیا تو یہ اللہ کی بات ہے، اور جو زمین پہ جس پر دھرتی سے ہم ہیں وہ اللہ کا کام ہے. اور قرآن قول الہی اور پوری کائنات قول الہی. اس کی وجہ سے اس کی خاص خصوصیات ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے کہ پڑھ کر عمل کریں، وہ بھی ہے، مگر چونکہ یہ اللہ کی بات ہے تو اس میں بے شمار خصوصیات ہیں. لا ينقضي عجائبہ، یہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اس لیے اس میں یہ بات ہے کہ اس میں سمجھ میں کوئی سمجھانے والا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر سمجھانے والا کوئی نہیں ہے تو پریشانی کی بات ہے. قرآن پڑھو. قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے. حدیث میں ہے کہ قرآن پاک اپنی نظروں، اپنی آنکھوں کی اپنی آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو ان کی عبادت سے محروم نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کو دیکھنا، پڑھتے ہوئے اس کو دیکھنا بھی، مگر نماز میں دیکھنا غلط ہے. ہماری فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں دیکھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز میں غیر نماز والا کام آپ نہیں کر سکتے. قرآن کو دیکھ کے پڑھنا غیر نماز والا کام ہے. ٹھیک ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن نماز اپنا ایک ہدف رکھتی ہے پورا، اس میں غیر نماز والا کام نہیں کیا جا سکتا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے 3 قسم کے انسانوں کو بیان فرمایا ہے. ایک وہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے، اور بقیہ 2 وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتے. وہ 2 قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے جو مانتی بھی نہیں اور کرتی بھی نہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں. اور ایک قسم وہ ہے جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر ماننے والا بتاتی ہے مگر وہ انسانوں کی قسم عمل نہیں کرتی قرآن پر، جن کو منافقین کہا گیا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں. نجات صرف وہ لوگ پائیں گے جو اللہ کے اس کلام پر ایمان لائیں گے، اس کے حلال کو حلال سمجھیں گے، اس کے حرام کو حرام سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کا مضمون بہت تفصیل سے بیان فرمایا جو بالکل انسانوں سے اوجھل تھا، پتہ نہیں تھا. وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں انسان کیا چیز ہے، انسان کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے، کیسے شروع ہوئی ہے، دنیا پہ وہ کیسے آیا ہے، اور یہاں اس کو کن حالات سے سابقہ ہے، اور اس کا فیوچر کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی. کیونکہ یہ سب سے پہلا سوال ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کا رخ مقرر ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرما کر، آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر فرما کر ان کو علم دیا، اور پھر فرشتوں سے ان کا امتحان ڈلوایا اور اس پر اس کو کامیابی اور برتری عطا فرمائی، اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، بتایا کہ انسان کا مقام کیا ہے. فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے طاقتور مخلوق ہے. 2 قوتیں ہیں اللہ کے پاس، ایک اللہ کی ذاتی طاقت جو اللہ کی ذات میں ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، اور ایک وہ طاقت جو اللہ نے مخلوق پیدا کر کے مخلوق میں رکھی، اللہ ہی نے رکھی ہوئی، لیکن وہ اپنی مخلوق کی حیثیت کے اعتبار سے لمیٹڈ ہے. ہر مخلوق کی اس کی ایک طاقت ہے، وہ اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ مخلوق کی. اس میں جتنی مخلوقات ہیں فرشتے سب سے پاورفل اور طاقتور مخلوق ہے. پاورفل ہونا، طاقتور ہونا الگ چیز ہے، فضیلت والا ہونا الگ چیز ہے، مرتبے والا ہونا الگ چیز ہے. ہاتھی آپ سے زیادہ طاقتور ہے مگر مرتبے میں آپ سے بڑا نہیں ہوتا. گائے بھینس آپ سے زیادہ طاقتور ہے لیکن مرتبے میں آپ سے بڑا نہیں ہوتا. ایسے ہی فرشتے طاقتور ضرور ہیں. تو ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھکایا آدم کے سامنے اور سجدہ کروایا. یہ بتایا اللہ نے کہ پوری کائنات بشمول فرشتوں کی طاقت کے اس انسان کے لیے مسخر ہے، اس کے تابع ہے. یہ بڑا ہے ان سے بھی. مسجود ملائکہ بنانے میں جو راز ہے وہ یہ ہے، اور بھی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے. اس لیے انسان کو اپنا مقام سمجھے اور اس کی اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ پھر اسی دوران جب سجدہ کرانے کا مسئلہ آ رہا تھا تو شیطان آ گیا بیچ میں اور اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ اس وقت فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، ہے وہ جنات میں سے لیکن شمار اس کا فرشتوں میں تھا.
اور یہ ایسا کہ لٹکا ہوا یہ بار بار آ رہا ہے کہ کچھ کرو یار، مسئلہ کر رہا ہے، آ جائیں گے آواز میں نہیں یہ ٹیپ ہونے کی بات ہے، نیچے کرو نہیں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ لٹک رہا ہے اس کی ضرورت نہیں۔ ہوا کہ اصل میں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو حکم میں وہ شریک ہوتا ہے۔ شیطان فرشتوں میں سے نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وہ جنات میں سے ہے، لیکن فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا، فرشتوں میں رہنا، آسمانوں پہ جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی تو انہی میں رہتا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا تو شیطان بھی فرشتوں والے حکم میں شامل ہو گیا، اور جب فرشتے شامل تھے تو شیطان چپیٹی کا شوربا، اس کی حیثیت ہی کیا تھی، وہ تو جنات میں تھے۔ جب فرشتے کو کہا جھکنے کو تو جن تو اس سے بہت پیچھے کی چھوٹی چیز ہے، وہ شامل ہو گیا، مگر اس نے تکبر کیا۔ اب وہ تکبر کرنا تھا، اس کا ملعون ہونا تھا، ہمارے لیے ہیڈ اپ شروع ہو گیا وہاں، اور اس نے دشمنی پکڑ لی، اور اس نے کہا، وہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے کہ کیا بات اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر ہوئی۔ اب دنیا میں ہم آ گئے ہیں تو وہ دشمن بھی ساتھ ہے، اور قیامت تک وہ رہے گا، اور وہ اس کا کام جو ہے وہ آپ کو کھانے میں حد کرنا، پینے میں حد کرنا، کھانا نہیں کھانے دینا، آپ کا کھانا کھینچ لینا، آپ کی نوکری کھینچ لینا، آپ کو پہننے نہیں دینا، آپ کو پھرنے نہیں دینا، وہ نہیں ہے۔ انسان کا کام یہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی برباد ہونے نہیں ہونے سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ شیطان کا کام ہے قرآن پاک پر چلنے نہیں دینا، حدیث مبارکہ پر چلنے نہیں دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ مقابلہ پڑا ہوا ہے، تم کو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ ایک بات ساتویں رکوع میں ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو صابی ہیں، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو خود اس سے جو لوگ پڑھنے لگتے ہیں نا، ان کو ایسی چیزوں میں بہت الجھن ہوتی ہے، اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یہ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اس سے کنفیوژن ہوا ہے، مجھ سے پوچھا بعض لوگوں نے اس درمیان میں جو سوالات ہمارے ویب سائٹ پر آتے ہیں اس میں سے، وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہودی رہ کر اگر مومن ہے تو جنت میں جائے گا، عیسائی رہ کر اگر مومن ہے تو جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو کہ صابی ہو کہ مسلمان ہو، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل صالح کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو گویا سب کو اللہ تبارک و تعالی نے رائٹ کر دیا ہے کہ ایمان ضروری ہے اور عمل صالح ضروری ہے، جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب علماء کرام نے اور مفسرین نے بال اتفاق یہ بیان فرمایا، قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اس کی وضاحت ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے بہت سی جگہوں پر۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اب کوئی دین کسی کا معتبر نہیں ہے، اب صرف ایمان اور عمل صالح معتبر ہے۔ ایمان والوں کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس معتبر ہونے کی چیز ایمان اور عمل ہی ہے، خاندان اور کوئی چیز پدرم سلطان بوت کہ میرے بابا دادا اس سے کوئی چلنے والی بات نہیں ہے، اس کا ایمان اور عمل ہی معتبر ہے۔ ایسے یہودی جب تک ایمان نہیں لائے گا وہ نجات نہیں پائے گا، عیسائی جب تک ایمان نہیں لائے گا نجات نہیں پائے گا، صابی جب تک ایمان نہیں لائے گا نجات نہیں پائے گا۔ کوئی مذہب کا اختیار کرنے والا ہو، سارے مذاہب کینسل ہیں، سارے مذاہب کینسل ہیں، منسوخ ہیں، ان کا اب اعتبار نہیں ہے، اس سے کبھی بھی کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا پوری زندگی میں، اس اعتبار سے چاہے کتنا ہی پریکٹس کرے، صرف اب اسلام معتبر ہوتا ہے۔ یہ آیت کی یہ خاص یعنی وضاحت ہے جو لوگوں کو بعض مرتبہ مطالعے کے دوران میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں، اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں، اس میں بہت سے احکام میں تدریج ہے اور بعض مرتبہ تبدیلی ہے، یعنی شروع دنوں میں تھوڑے دنوں تک کے واسطے ایک حکم اور اس کے بعد میں دوسرا حکم اللہ نے مقرر کیا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اس کا احادیث میں بھی ذکر ہے۔ مگر جب کوئی آدمی قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ معلوم پہلے سے ہونا ضروری نہیں ہوتا، تو وہ کنفیوژن وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ آج جو پڑھا گیا اس میں کئی آیتیں ایسی کہ کچھ حکم پہلے تھا، ابتدا میں تھا، پھر بعد میں نہیں رہا وہ حکم۔ اب یہ کہ اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا کیا، ان کو تجربہ نہیں تھا کیا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اللہ کو نہ تجربے کی ضرورت ہے، نہ ان کا علم ناقص ہے، بلکہ ان کا علم یقینی ہے، قطعی ہے، محیط ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو چھوٹا کرتا ہی پہناؤ گے نا، آپ کے پاس استعداد بڑے کرتے کی ہے تو وہ تو نہیں پہناؤ گے۔ چھوٹے بچے کو چھوٹا کرتا پہناؤ گے، بڑے بچے کو بڑا کرتا پہناؤ گے۔ تو
تو ایسے ہی وقت مقرر تھا اللہ کے پاس کہ یہ حکم یہ ٹائم تک ہے، اس کے بعد سے یہ حکم ہے. ان کے علم کے نقصان کی وجہ سے نہیں ہے وہ، ان کے علم میں عیب یا کمی کی وجہ سے نہیں ہے وہ، بلکہ ہماری حالت اور ہماری مصلحت کی وجہ سے اللہ پاک نے احکام میں یہ بات رکھی تھی. یہ بہت ہوتا ہے قرآن میں اور حدیث میں، بخاری میں بہت ہے. یہ بخاری پڑھنے والوں ذرا ٹھیک سمجھ لو بات کو. اب بخاری کھول دی اور مولانا سے بحث کرنے کو آگے، عجیب مصیبت پڑی ہوئی، جیسے مولانا کو بخاری معلوم ہی نہیں ہوتی، انہوں نے کبھی پڑھی نہیں. ایسا نہیں ہے، بہت سی چیزیں قرآن پاک میں. اس میں کتنی آیتیں ہیں، اگر میں نکالا تو بہت لمبی بات ہو جاتی. دو کا حوالہ دیتا ہوں خالی. ایک بات اللہ نے یہ فرمائی کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ رہی ہو اور اس کے پاس مال ہو تو اس کو اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جانا چاہیے. ایک مسئلہ ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، اور پہلے یہی حکم تھا. بعد میں جو ہے نا میراث کے احکام نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، چوتھے پارے میں ہے وہ، کہ جب کوئی آدمی مرے اور اس کے پاس میں مال ہو تو اس کے اماں ابا حیات ہیں تو ان کا یہ حصہ ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ان کا یہ حصہ ہے، اگر بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں تو ان کا یہ حصہ ہے. پوری تفصیل ہے اس کی. جب وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں میراث کی تفصیلات بیان کی گئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہے. اب نہیں کر سکتا کوئی وصیت اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. لا وصیت لوارث، حدیث شریف میں وارث کو وصیت نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اب آپ کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اسلامی حکم ہے، جہاں آپ کا مال آپ کے ہاتھ میں آپ کر سکتے ہیں وہاں یہ بات ہے. لیکن اگر آپ کا مال کسی دوسرے کے ہاتھ میں اور وہاں اسلامی حکم نافذ نہیں ہے، جیسے اس ملک میں ہم ہیں، بہت مسلمان اس میں غفلت کرتے ہیں، بڑے پیسے والوں کے پیسے جو ہے نا کتے بلیوں کو چلے جا رہے ہیں، ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں. کرنا کیا ہے اس میں، جب آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ کا کوئی موجود نہیں ہوگا وارث، بیوی ہے تو بیوی کو دیں گے، وہ بیوی نہیں ہے تو پوری حکومت لے لے گی. ان کا اپنا ایک سطح ہے، جیسے حکومت ان کا اپنا قانون ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ وصیت کر دیں اپنے ورثاء کے اعتبار سے. ول لکھنا جس کو کہتے ہیں نا، وکیل کے ذریعے سے بات آتا ہے، ول مقرر لکھ دیں آپ کہ میرے ورثاء میں فلاں فلاں ہیں اور ان کا یہ حصہ بنتا ہے، میرے مال میں سے یہ حصہ ان کو دے دیا جائے. اگر اس کی پاسبلٹی آپ کے سامنے آئے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگے گا، یا لگے گا تو آدھا بیوی کو لگ جائے گا، بقیہ دوسروں کو چلا جائے، بقیہ حکومت لے لے گی، یا پورا اس کو مل جائے گا تو دوسرے محروم رہ جائیں گے. ہر صورت میں آپ کو بہرحال اپنے بارے میں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے. مگر یہ تو ایک بات دوسری میں نے عرض کر دی آپ سے، یہ اصل میں بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو قرآن پاک میں کلیئر ہے آیت میں کہ تم کو اپنے والدین کے لیے بھی وصیت کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے بھی کرنا چاہیے، مگر وہ منسوخ ہے. ایک اور حکم بتاؤں ہم، جب روزوں کا حکم اللہ نے فرض فرمایا تو یہاں پر یہ ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جن لوگوں کے پاس میں طاقت ہے وہ بجائے روزوں کے فدیہ دے دو. اب اگر علماء کے پاس نہیں جائیں گے اور ان سے نہیں سیکھیں گے قرآن پاک تو یہ امریکہ تو پورا خالی ہو جائے گا روزے داروں. سمجھیں گا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ایک روزے کا فدیہ مشکل سے $3 ہوتے ہیں. ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہوتا ہے جو سطح فطر میں ہوتا ہے، وہ $3 ہوتا ہے. تو $3 میں جان چکتی ہے 30 یا 90. $100 کی ایک نوٹ دے دیا آپ نے، ہندوستان پاکستان بھیج دیا، کہنے کہ بس مجھے ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ اس واسطے کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور ہے یہاں پہ لکھا ہوا. کیوں؟ اس کے بعد ہی کی آیت سے منسوخ ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو مہینے میں موجود ہوگا اور اس مہینے کا مشاہدہ کرے گا، اس میں زندہ رہے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. علماء نے فرمایا کہ یہ آیت نے اس پہلی آیت کو کینسل کر دیا کہ اس میں غریب امیر کی تقسیم نہیں ہے. اس میں جو مسلمان ہے، البتہ بیمار کو استثناء ہے یا مسافر کو استثناء ایکسپشن ہے کہ مسافر اور بیمار بعد میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر مالدار کو استثناء نہیں ہے کہ بجائے روزہ رکھنے کے وہ فدیہ دے دے. ایسی اور بھی آیتیں ہیں اسی 1.5 پارے کے اندر، ایسی بہت سی آیتیں ہیں. تو احکام میں یہ بات ہوتی ہے، آپ کے علم سے آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے کریم آقا ہمارے لیے روزے رکھنا آسان فرما دیجیے، بالخصوص جاب کرنے والوں کے لیے روزے آسان فرما دیجیے، دینوں کے لیے روزے آسان فرما دیجیے. یا تراویح ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، قرآن پاک کا سننا سنانا آسان فرما دیجیے، سنانے والے کے لیے بھی آسانی فرما دیجیے. یا اللہ اس کے مطابق ہمارے دل و دماغ کو منور فرما دیجیے. اے اللہ اس پر عمل کرا دیجیے. یا اللہ دین کی صحیح فہم ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے، ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا دیجیے.
صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.